مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن پہلے فیصل آباد میں ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کسی ایک واقعے میں کھو جانے کے قائل نہیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سمجھتے ہیں یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ ہمارے ملک میں آگے پیچھے ہر جگہ مختلف، کہیں تعلیمی اداروں میں، کہیں عوامی تقریبات میں، کہیں سرکاری تقریبات میں، کہیں کسی اور جگہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور رونما ہوتا ہے اور پلانٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اس ملک کے باسیوں کے دل سے ایمان، یقین کو کھرچ کر نکالنے کے لیے جو برسوں سے محنت جاری ہے، اور اس محنت کے پیچھے مغرب کا سرمایہ ہے، مغربی ممالک ہیں، اور مغرب کے پالے ہوئے NGOs ہیں، افراد ہیں۔ یہ برسوں سے محنت جاری ہے۔ اس وجہ سے کنٹینیولی آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ، ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس عورت نے ایسے بیٹھے بیٹھے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی اس کو خواب آ گیا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو برین واش کیا گیا ہوگا، برسوں کی محنت ہوگی، اس کے پیچھے بہت ساری تنظیمیں ہوں گی، NGOs ہوں گی، ان کو بہت لالچ دیا گیا ہوگا، ان پر بہت انویسٹمنٹ ہوا ہوگا، ان کو بہت بڑے بڑے سبز باغ دکھائے گئے ہوں گے، ان کو بہت کچھ بتایا گیا ہوگا، اور ان کے اندر دماغ میں زہر بھرا گیا ہوگا، ورنہ ایک مسلمان خاتون، مسلمان مرد کلمہ گو اتنی آسانی سے اپنے نبی کی کیسی توہین کر سکتا ہے اور نبوت کا دعویٰ بیٹھے بیٹھے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے، یہ پلانٹڈ واقعات ہیں، یہ ٹیسٹ کیس ہیں، یہ مغربی ممالک کے تھرمامیٹر ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے یہ ہمارے ایمان کے لیول کو، ہمارے ایمان یقین کی حرارت کو چیک کرتے ہیں کہ حرارت کتنی باقی ہے، ایمان کی حرارت کتنی باقی ہے، یقین کا ٹیمپریچر کتنا باقی ہے۔ اور ہم نے جو اتنی محنت کی، اتنا سرمایہ لگایا، اتنے لوگ اس ملک میں خریدے ہیں، ان پر اتنا ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، اور ایمان کو دلوں سے نکالنے کے لیے ان کی محنت کس حد تک رنگ لا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ واقعات اسی تناظر کے ہیں، اور اسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ واقعات ہوتے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ ہماری ریاست سے، ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے، دردمندانہ اپیل ہے، ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہونے کے ناطے، ان کے ایک گنہگار امتی ہونے کے ناطے، ہم اپنی حد تک اور اپنا آپ کی ترجمانی کر کے اپنے جیسے اور بے بس مسلمانوں کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں، خدا را آپ سب کے دل میں ایمان ہے، نبی کی محبت ہے، اور نبی کی نبوت کو آپ سب مانتے ہیں، ان کی شفاعت کی آپ سب امید رکھتے ہیں۔ خدا را آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، آپ خالی مٹی پاؤ والا کام نہیں کریں۔ عوام جذبات میں ہے، عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ عوام کے جذبات سے کھیلیں، ان کو بیوقوف بنائیں، اور جب جذبات ٹھنڈے ہو جائیں، لوگ گھروں کو جائیں اور سب کچھ آپ بھول جائیں۔ آپ یہ نہیں کریں۔ خدا کے لیے آپ اپنی قبر کو یاد کریں۔ خدا کے لیے جب آپ قبر میں لیٹیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا، اس کی ذات اقدس سامنے ہوگی، جب ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، تو کم سے کم ہم دنیا میں اتنا تو کام کریں کہ ہم کہہ سکیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے نہ وہاں جا کے ہمارے قدم ڈگمگا جائیں۔ آج مغربی ممالک کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے، ہمارے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ ہم چونکہ بھکاری ہیں، ان سے ایڈ لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں،
ان کے پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے، اس وجہ ہماری غیرت دفن ہو چکی ہے، ہماری حمیت دفن ہو چکی ہے۔ آپ لوگ جو ریاست کے کرتا دھرتا ہیں، آپ ریاست کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ اس ملک کے باسیوں کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے۔ یہ ملک جو ہے نا ایمانی غیرتوں سے معمور سینے رکھنے والے افرادوں کی سرزمین ہے، یہ غیر مندوں کی سرزمین ہے۔ ایمان جھکنا نہیں سکھاتا، ایمان مایوسی نہیں سکھاتا، ایمان کمپرومائز کرنا نہیں سکھاتا، ایمان وہ اپنا لوہا منواتا ہے۔ اور اگر اس سینے میں سچا مچا ایمان ہوگا تو کوئی ایمان کے سامنے کوئی ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ خدا کی مدد اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں تو کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے آپ نبی کی امتی ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری دیکھیں، تو ریاست کے عہدیدار ہونے کے ناطے نہیں ہے۔ آپ کی گورنمنٹ بہت چھوٹی گورنمنٹ ہے، بڑی گورنمنٹ بھی آپ سے پوچھے گی۔ آپ چھوٹی گورنمنٹ کے سامنے جواب دہی سے بچنے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں، اس بڑی گورنمنٹ کے سامنے آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کیا اپنے روی کی کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ اس وجہ سے میری تمام ریاست کے کرتا دھرتاؤں سے، ہمارا ریاست کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، پولیٹیکل فورسز سے، اور جتنے بھی انتظامیہ سے اور بیوروکریسی سے، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، ان سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک ادنا امتی ہونے کے ناطے درخواست ہے، خدا کے لیے آپ سب لوگ ان واقعات کی کھوج لگائیں اور پوری حقیقت A to Z عوام کو بتائیں، اور اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی سوچیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں، ان کا قلق کم کریں اور عوام کو پوری سچ بتائیں۔ جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے تانے بانے کیبلز جن سے ملتے ہیں، ان سب کے مورچوں تک پہنچ جائیں اور سب کچھ عوام کے سامنے لائیں، کوئی بات عوام سے نہیں چھپائیں اور اپنا فرض نبھائیں۔ اور آگے پیچھے جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے دل دکھی ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں، آپ سے درخواست کر سکتے ہیں، ہم اس ملک میں بدامنی کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، اپنے ملک کو جلانے کو، اپنے ملک کے املاک کو نقصان پہنچانے کے ہم قائل نہیں ہیں، ایسے ہی جذباتی نعروں کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم آپ کو احساس دلاتے ہیں، آپ کے سینے میں ایمان ہے، آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، ہم اس ایمان، اپنے ایمان کے بھرم کا خیال کریں، نبی کی محبت کا بھرم کا خیال کریں، نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کا خیال کریں۔ آج اگر آپ نے اپنے نبی کا دفاع نہیں کیا، اپنی کرسی بچانے کی کوشش کی، کل نبی کے سامنے سرخری نصیب نہیں ہوگی۔ خدا را آپ سب لوگ اپنی ذمہ داریوں کی فکر کریں اور اسلام کے جتنے عقائد احکامات ہیں اور جتنے بھی ہدایات ہیں، اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں اور اسلام کے جتنے ارکان شعبے ہیں، ان کے بارے میں جتنی بھی حرز سرائی ہوتی ہے اور جتنے بھی کیڑے نکالے جاتے ہیں، آپ ان تمام افراد کے پیچھے جو چھپے بیٹھے ہیں، جو کمین گاہ ہیں، جو مورچے ہیں، ان مورچوں تک پہنچیں اور ہم کو اور پوری قوم کو سب سچ بتائیں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔